لیکن پہلے ہمیں اللہ پاک کی رحمت کی طرف آنا چاہیے، اللہ پاک کی طرف لو لگانی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معمول ہے، یہ مستحب لکھا علماء کرام نے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب کوئی ہمارے گھر میں بیمار ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر معوذات یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کیا کرتے تھے اور اس کو شفا مل جایا کرتی تھی۔ ہم غور کریں کہ ہمارے یہاں جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم کتنا اس پہ قرآن پاک پڑھ کر دم کرتے ہیں، ہم کتنا جو ہے نا اس کو تعویذ پہناتے ہیں، کتنے ورد وظائف کرتے ہیں، کتنی اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے چلے بھائی ہاسپٹل چلتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا بھائی۔ سب سے پہلے ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کوئی بیمار ہوا ہے تو یار اس کی دوائی لے کر آ جاتے ہیں، پہلے ہمارے ذہن میں آتا ہی نہیں ہے کہ یار اس پہ جو ہے نا کوئی آیت شفائی پڑھ کے اس پہ دم کر دیں، نہیں آتا ہمارا، کیونکہ اس طرف توجہ ہماری بالکل ہٹا دی گئی ہے، ہم اس طرف توجہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ اور بعض تو وہ ہوتے ہیں کہ بھائی یہ تعویذ تو جائز ہی نہیں ہے، تعویذ جائز ہی نہیں ہے، یہ بھی سننے کو ملتا ہے، جبکہ حدیث پاک میں جن چیزوں کا منع ہے نا وہ تمائم ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ نے لکھا یہ بات، فرمایا کفار جو ہے نا یہ تمائم کیا کرتے تھے۔ وہ کیا ہوتا تھا؟ وہ بتوں کے نام وغیرہ لکھ کر نا اس کے تعویذ بنا کر ٹانگا کرتے تھے اپنے گلے میں۔ فرمایا اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ باقی تعویذ یہ تو صحابہ کرام خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی آیات کو لکھ کر اس کا پڑھ کر دم کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کو بالکل ناجائز کوئی کہہ نہیں سکتا، حدیثوں میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا قافلہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو وہاں کے لوگ آپ کے پاس آئے، فرمایا تم میں سے کسی کے پاس بچھو کے کاٹنے کا کوئی علاج ہے؟ اب ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں ہمارے پاس ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں گیا، ان کا سردار تھا، وہ اس کو بچھو نے کاٹ لیا تھا، پر میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کی تو وہ شفا یاب ہو گیا، وہ لوگ خوش ہو گئے۔ تو قرآن پاک کی اپنی تاثیر ہے، اس کی ہر آیت، اس کے ہر سورت کے اندر جو ہے نا کئی جو ہے نا نسخے اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں، کئی اس کے فضائل ہیں، کئی جو ہے نا اس کے فوائد ہیں۔ آیت شفا الگ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا 6 آیت شفا قرآن پاک میں موجود ہے، ان کو آپ پڑھیں، اس کو سیکھیں، جب بھی کوئی بیماری آئے کوئی پریشانی آئے تو یہ پڑھ کر دم کر لیا کریں۔ سب سے بڑھ کر سورہ فاتحہ یاد کر لیں، آپ آیت الکرسی پڑھ لیں، کوئی نظر لگ جائے کسی کو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کر دیں، سورہ عادیات پڑھ لیں، سورہ کوثر، سورہ یاسین، سورہ رحمان، یہ ہمارے پاس بہترین نسخے ہیں، بہترین نسخے ہیں اور ان کے اپنے اپنے فضائل ہیں۔ تو ہم اس طرف آنا چاہیے، ہم بہت دور نکل گئے۔ اچھا پھر یہ بھی ہوتا ہے یار یہ پڑھے کون؟ امام صاحب کے پاس لے چلتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب میں یہاں پرمنٹ امامت کر رہا تھا نا تو کبھی کبھار تو نہیں اکثر کہہ لوں کہ ہم نماز پڑھا کے فارغ ہوتے تھے، کوئی نہ کوئی بچہ لے کے کھڑا ہوتا تھا، امام صاحب دم کر دیں۔ بھائی آپ بھی تو کر سکتے ہیں دم، کوئی بڑی بات نہیں ہے اس میں، لیکن یہ وظائف عمل جب کریں گے جب آپ کا یقین پختہ ہوگا، جب آپ کو پکا بھروسہ ہوگا قرآن مجید کی آیات پر، جب آپ کا یقین پکا ہوگا نا کہ یار پڑھنے سے واقعی شفا ملے گی، پھر یہ عمل کریں گے۔ اور کچھ اس کے احتیاطیں بھی ہوتی ہیں، جیسا کہ نمازوں کی پابندی کرنی ہے، حرام کھانے اور کمانے سے بچنا ہے، تو پھر انشاءاللہ اس کے آپ کو فضائل نظر آئیں گے، اس کے فوائد آپ کو نظر آئیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔